الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، فرق نمبر 16 چل رہا ہے کہ سچے انبیاء علیہ السلام حیا اور غیرت کے امام ہوتے ہیں، جبکہ جھوٹا بے غیرت بھی ہوگا اور اس میں بے شرمی بے حیائی کوٹ کوٹ کے ہوگی۔ اور یہ ہمارے کہنے سے نہیں، انسان اپنے اعمال سے پکڑا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے آج کے درس کا ماحصل یہ ہے کہ پیچھے ہم نے دلائل سے حوالہ سے نقل کر دیا تھا کہ غلام احمد قادیانی جو جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس کے زنا کا ثبوت اس کے بیٹا نے دے دیا، مرزا بشیر نے، اور شراب پیتا تھا۔ میں نے اس کا خود ہی خط نقل کر دیا جو انہی کی کتاب میں ہے، خطوط امام بنام غلام، صفحہ نمبر 5 پر، کہ اس نے شراب منگوائی لاہور سے پینے کے لیے۔ اب آج تھوڑا سا تجزیہ سنیں۔ الخبائث شراب و فرستاد نصرانی مرزا غلام احمد قادیانی۔ اسلام میں شراب کو الخبائث کہا گیا ہے۔ اسلام میں شراب کو کیا کہا گیا؟ الخبائث، اور نجس و ناپاک اور شیطانی عمل۔ مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ کذاب و دغاباز و جھوٹا تھا، جس کا اسلام اور شعائر اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، اور آج بھی قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزا جی شراب کیوں پیتے؟ کیونکہ وہ ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ السلام کے اوپر نازل شدہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور شیطانی باتیں جو ان کو شیطان حکم دیتا اس کو وہ نجاست نفس کی وجہ سے قابل قبول جانتے اور مانتے تھے۔ ورنہ قرآن مجید میں صاف اللہ کا حکم موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور قرآ کے تیر یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اگر ان میں ایمان ہوتا تو الخبائث، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس کے قریب نہیں جاتے وہ۔ جی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح شراب پینے والے کو حکم سنا دیا کہ وہ گندے اور شیطانی کام ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی گندا تھا اور شیطان کے نرغے میں تھا۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے۔ اس نے یہی کیا کہ مسلمانوں میں بغض و عداوت پیدا کر دی اور ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز نہیں آؤ گے۔ یہ دونوں آیت پڑھ جائیے اور آجہانی مرزا غلام احمد قادیانی کو پرکھ لیجئے کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، مسلمان ہیں یا بے ایمان، جعلی اور جھوٹے اور کذاب ہیں یا سچے، کیا ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، وہ مسلمان بھی ہیں یا اسلام سے خارج ہیں۔ پھر یہ دعویٰ کہ استغفر اللہ کہ وہ نبی ہو، نبی نہیں شراب پیے گا، نبی بے حیا ہوگا، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرابی اور زانی پکا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، تو ولایت کجا؟ ولایت ملتی ہے تقوی اور طہارت سے، نہ کہ شراب نوشی اور زناکاری کی نجاست و غلاظت سے۔ استغفر اللہ۔ قرآن مجید نے بہت ہی خوبصورت بات کہہ دی ہے کہ گمراہ لوگوں کی مثال ہے گویا کہ آسمان پر چڑھتا ہو، کأنما یصعد فی السماء، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہو۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والے پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ رجسن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے شراب، لحم خنزیر، دم مسفوح یعنی خون جو بہتا ہوا ہے وہ، بت پرستی، ان چیزوں کو قرآن نے کیا کہا؟ رجس، بمعنی ناپاکی۔ کرگس و گدھ کو مردار سے ہی مناسبت ہوتی ہے۔ کرگس ہوتا ہے ایک پرندہ جو مردار کھاتا ہے۔ رجس کو رجس سے، گندے کو گندگی سے، اور شیطانی صفات کے انسان کو شیطانی اعمال سے طبعی مناسبت ہوتی ہے۔
مرزا غلام احمد قادیانی میں اگر تھوڑی بھی ربانی اعمال ہوتے، اللہ کی طرف سے رحمانی صفات ہوتی، تو یہ شیطانی کام نہیں کرتا۔ اگر جہانی قادیانی میں ذرہ بھی ایمان و تقوی کی بو ہوتی تو شراب کیوں منگواتا اور زنا کے قریب بھی نہ جاتا، افیون نہ کھاتا، بھانو بی بی سے رات میں مساج نہ کراتا۔ ایک خاتون تھی جس سے وہ رات میں مساج کراتا تھا، اس کی نام کیا ہے؟ بھانو بی بی۔ یہ کتابوں میں ہے سب اس کے حوانے میں کہ وہ رات میں آتی تھی۔ ایسی کہانی لکھی ہے کہ میں کیا بتاؤں، مجھے شرم آتا ہے بیان کرتی۔ اب بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ہاتھ نہیں ملایا عورت سے، اور یہ تنہائی میں جی مساج، سمجھ گئے آپ لوگ؟ مساج سینٹر ہے آج کل، آپ نہ جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فحشا و منکر سے منع فرمایا ہے، اور یہ اعلانیہ فحشا و منکر کا عملی قدم اٹھاتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ ایمان و ایقان ایک نورانی اور ربانی صفات ہے، انسان میں ربانیت و نورانیت پیدا کرتے ہیں، اور فسق و فجور، زنا اور شراب خبائث ہیں۔ خبیث و نجس سے مناسبت دلیل گمراہی ہے، پھر بھی اگر کسی کی عقل پر پردہ ہے تو وہ ماتم خود پر کرے۔ پھر بھی کوئی آدمی ان سب باتوں کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، پھر بھی قادیانی ہے، تو اپنے اوپر ماتم کرے، ہم پر ماتم نہ کرے۔ آج نہ کل آنکھ بند ہوگی، قبر میں جائے گا، آخرت میں جائے گا، پتہ لگ جائے گا۔ اور دوزخ و جہنم کے لیے تیار رہے، مگر خبیث و طیب کا فرق انسان کو ضرور کرنا چاہیے۔ اچھائی اور برائی، خوشبو اور بدبو، جی میں فرق ضرور کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پوری کائنات عالم آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک سارے انبیاء حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ بس بابا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ 7 منٹ جی آج اتنے ہی رہنے دیجیے، کبھی کبھی ڈسکاؤنٹ دے دیتے۔